الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، یہ عاجز اپنی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے اور اپنے مزاج کی وجہ سے کوئی پرجوش تقریر نہیں کر سکتا، نہ سر ہے نہ کوئی آواز ہے، سادہ سی باتیں ہوگی اور وہ بھی ایک عام سے انداز میں کی جائیں گی مگر با مقصد ہوں گی۔ آج کا عنوان ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اظہار کرنا اور اس کو ذہن میں بٹھانا، اور اس صدی کا اور پچھلی صدی کا جو ایک بڑا فتنہ تھا مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت، اس کو کھولنا۔ آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں بڑے کذاب آئے، بڑے دجال آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن کسی کی نبوت کا دعویٰ 1 سال چلا، چند مہینے چلا، 10 سال چلا، 20 سال چلا اور سب مر گئے، ان کے نام ہی ختم ہو گئے۔ یہ قادیانی بدبخت ایسا کہ 100 سال سے اوپر گزر گئے اور اس کی جھوٹی نبوت کا تذکرہ ابھی بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ پودا فرنگی نے لگایا اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے، مسلمان امت کو انتشار میں ڈالنے کے لیے، اور پھر انہوں نے اس کی پشت پناہی کی، اس کو پانی دیا۔ چنانچہ 3 طریقوں سے قادیانی بڑھتے ہیں۔ ایک، فرنگی لوگ مسلمان ملکوں میں جو حکمران ہوتے ہیں ان پہ دباؤ ڈال کر ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے وزیر مشیر لوگ جو ہیں وہ قادیانی رکھو۔ چنانچہ آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ وزیروں مشیروں کے ٹولے میں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو قادیانی ہوں گے، جو مرزائی ہوں گے۔ ان کو اس لیے عہدے دیے جاتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک میں بہت سارے مسلمان گئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کاغذات میں مشکلات ہوتی ہیں، امیگریشن پرابلمز ہوتی ہیں، تو وہاں قادیانیوں کے دفتر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے کسی بندے کو بلا کر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک فارم بھر دو، ہم آپ کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ وہ سادہ مسلمان، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، وہ فارم بھر دیتے ہیں اور ان کے جو آقا ہے فرنگی وہ اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مگر کاغذوں میں فرنگیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ میرے تعلق والے ایک میاں بیوی تھے، UK میں رہتے تھے۔ وہ ہر دوسرے چوتھے دن فون کر کے کہتے تھے جی کہ ہمارا امیگریشن کا پرابلم ہے، آپ دعا کریں۔ کئی مہینے تو میں بھی دعا کرتا رہا، پھر ان کا فون آنا بند ہو گیا۔ بہت دنوں بعد انہوں نے فون کیا تو میں نے اس صاحب سے پوچھا بھئی پہلے آپ دعا کرواتے تھے، آپ کے کام کا کیا بنا؟ کہنے لگا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے تو پاسپورٹ ہی مل گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہاں ایک دفتر بنا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری اتنی چھوٹی سی پرابلم ہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا کام سیدھا کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک فارم بھروایا، مجھ سے سائن کروائے۔ میں نے پوچھا فارم پہ پڑھا تھا لکھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہی انہوں نے تمہارے ساتھ خباثت کی کہ تمہیں احمدی لکھوایا ہوگا اور پھر تمہارے ایمان کا سودا کر کے انہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیا ہوگا۔ جب اس نے تحقیق کی تو 100% بات ٹھیک تھی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے احمدیوں کا، مرزائیوں کا، کہ جس سے وہ اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں۔
اور تیسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ فرنگی حکومتیں ان کو ملینز آف ڈالرز کے فنڈ دیتی ہیں اور وہ اپنے ایک ایک مبلغ کو $1,00,000 $2,00,000 کا بجٹ دے کر افریقن ملکوں میں بھیجتے ہیں جو غریب ممالک ہیں۔ وہاں کے سادہ لو مسلمان ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ یہ لوگ وہاں جا کر ٹرکوں کے ٹرک گروسری کے بھر کے ان کے جو ولیجز ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب جب بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا تو وہ پوچھیں گے نا یہ کون ہے، تو وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ہو، تو یہ وہاں اپنا نام احمدی بتا کے اور مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ دجال ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان 3 طریقوں سے یہ اپنے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ آج کی میری پوری گفتگو کا لب لباب یہی ہے۔ امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت ہے جس کو میں پڑھوں گا، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے کہ برطانوی حکومت احمدیوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، بات کو سنیں اور پھر سمجھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پودا کس نے لگایا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ چنانچہ 19 اکتوبر کے الفضل میں مرزا نے لکھا، برطانوی حکومت احمدیوں کے لیے ایک نعمت اور ڈھال ہے اور صرف اسی کے سائے میں وہ پھل پھول سکتے ہیں۔ ہمارے مفادات اس حکومت کے تحت بالکل محفوظ ہیں۔ جہاں جہاں برطانوی حکومت کے قدم پہنچتے ہیں ہمارے لیے اپنے عقائد کی تبلیغ کا موقع نکل آتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے سرپرست کون تھے؟ کفار تھے۔ پھر مجموعہ اشتہارات میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں، مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی جہاں برطانوی حکومت ہے میں اس اپنے کام کو وہاں پھیلا سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ ان کے سرپرست جو ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرنگیوں نے یہ پودا لگایا اور ان کے سائے میں یہ پودا پھلا پھولا اور بالآخر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور قادیانیوں نے ایسے نہیں ایک بندہ چن لیا تھا، بلکہ مرزا قادیانی کا پورا خاندان انگریزوں کا وفادار تھا۔ مرزا قادیانی گورنمنٹ برطانیہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری ایمانداری کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم دل سے اقرار کریں کہ در حقیقت یہ گورنمنٹ ہماری محسن ہے۔ ہم اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہزاروں بلاؤں سے بچے اور ہمیں وہ آزادی ملی جس کے ذریعے سے ہم دین اور دنیا دونوں درست کر سکتے ہیں۔ بس اگر اب بھی ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار خیر خواہ نہ ہوں تو خدا تعالیٰ کے سامنے ناشکرے ٹھہریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرزا قادیانی کن کا خیر خواہ تھا؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مرزا قادیانی کس کا خیر خواہ تھا؟ فرنگی کا خیر خواہ تھا، انگریزوں کا خیر خواہ تھا۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو میں نے مختلف کتابوں میں شائع کیا اور 16 برس تک برابر میں اس خدمت کو بجا لاتا رہا، یعنی انگریز کی خدمت میں 16 سال تک کرتا رہا۔ جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے میں نے اس پیغام کو آگے پھیلایا۔ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 38 اور 37۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، میرا باپ انگریز سرکار کے مراہم کا ہمیشہ امیدوار رہا اور اندر ضرورت خدمتیں بجا لاتا رہا، یعنی انگریز اس کو پیسے دیتے رہے اور میرا باپ ان کی خدمت کرتا رہا، جو انہوں نے کام ذمہ لگایا وہ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ انگریز سرکار نے اپنی خوشنودی کے خطوط کے ساتھ
اس کو معزز کیا، یعنی اتنی خدمت کی کہ انگریز سرکار نے ان کو لیٹر آف پرفارمنس دیے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ خدمت کے لیٹر اس مرزے کے والد کو ملے، اور ہر ایک وقت اپنی عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا اور اس کی غمخواری فرمائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سے سمجھا۔ اب بتائیں، جو کافروں کا خیر خواہ اور مخلص ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو مرزا قادیانی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ ہمارے زبان سے نہیں ہیں، یہ الفاظ اس کے اپنے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب میرا باپ وفات پا گیا، ان خصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بڑا بھائی ہوا، جس کا نام مرزا غلام قادر تھا، اور انگریز سرکار کی عنایت اس کے شامل حال رہی جیسی کہ میرے باپ کے شامل حال تھیں۔ اور میرا بھائی چند سال بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا۔ پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی اور ان کے زمانہ کو یاد کیا۔ یعنی مرزا قادیانی خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ اور بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انگریزوں کی خدمت بجا لائی، اور جو کام انہوں نے میرے ذمہ لگایا میں نے اس کو وہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی والا پودا کس نے لگایا؟ آپ ذرا اونچی آواز سے بتائیں۔ مرزا قادیانی ایک جھوٹی نبوت کا پودا کس نے لگایا؟ انگریز نے لگایا۔ پھر ایک ستارہ کیسریہ صفحہ 3 روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 114، مرزا قادیانی لکھتا ہے، مرزا قادیانی اپنے خاندان کی ان خدمات کا تعارف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ برطانیہ کے پکے خیر خواہ ہیں۔ میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جس کو دربار میں کرسی ملتی تھی۔ یعنی مرزا قادیانی کا باپ انگریز کا اتنا وفادار تھا کہ جب وہ ان کو ملنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اپنے دربار میں اس کو کرسی دیا کرتے تھے، بٹھایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیسٹڈ ہارس تھے سارے کے سارے انگریز کے، اور انگریزوں نے چن کے بندہ ڈھونڈا کہ یہ بدبخت ایسا ہے کہ جو ہمارا کام کر دکھائے گا۔ اب ملکہ برطانیہ کی چاپلوسی دیکھیے مرزا قادیانی کیسے کرتا ہے۔ خدا نے تیرے نورانی عہد میں، یعنی کافر ملکہ ہے برطانیہ کی، اس ملکہ کو کہتا ہے کہ تیرے نورانی دور میں، خدا نے تیرے نورانی دور میں آسمان سے ایک نور نازل کیا، کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پس یہ تیرے ہی وجود کی برکت، یعنی ملکہ برطانیہ جو کافرہ ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے وجود کی برکت، نیک دلی، نیک نیتی اور سچی ہمدردی کا نتیجہ ہے کہ خدا نے تیرے عہد میں دنیا کے درد مندوں کو یاد کیا۔ آگے لکھتے ہیں، خدا تعالی ہمارے محسنہ ملکہ معظمہ کیسرا ہند کو عمر دراز دے کر ایک اقبال سے بہرہور کرے، اور تمام دعائیں جو میں نے اپنے رسالہ ستارہ کیسریہ اور تحفہ کیسرا میں ملکہ موصوفہ کو دی ہیں قبول فرمائے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ محسنہ اس کے جواب میں مشرف فرمائے گی۔ یعنی میں جو یہ دعائیں دے رہا ہوں تو گورنمنٹ جو ہے ملکہ وہ اس کے بدلے میں مجھے بھی کچھ جواب دے گی۔ اب آپ اس عبارت کو سن کے کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کسی سلیم العقل انسان کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو گورنمنٹ برطانیہ کا ایک پٹھو تھا، اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہی اس لیے کہ دین اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ آگے لکھتا ہے، یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں ملکہ یعنی آپ سے دلی محبت کرتا ہوں، اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے محبت نہ کریں، یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں۔ اور یہ جھوٹا نبی دیکھو لکھتا ہے کہ میں ملکہ برطانیہ کے ساتھ اپنی دلی محبت کا اظہار کرتا ہوں، تو یہ پکا کافر ہے یا نہیں ہے؟ پھر آگے لکھتا ہے مجموعہ اشتہارات میں نے 20 کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، چونکہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جہاد ختم کر دیں، ہماری حکومت یہاں پر ہمیشہ رہے۔ انہوں نے مرزا قادیانی کے ذمہ لگایا کہ لوگوں کو جہاد سے منع کرو، تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے عربی، فارسی اور اردو میں کتابیں اس غرض سے لکھی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یعنی کافر کی اطاعت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کیا یہ کسی مسلمان کا قول ہو سکتا ہے؟ مرزا نے ایک رسالہ نور الحق تصنیف کیا، اس میں لکھا اس حکومت کے پاس میرا کوئی ہمسر اور کوئی نصرت و تائید میں مثیل نہیں، یعنی میری کوئی اور مثال ہی نہیں، جو کام میں نے کیا ہے کوئی دوسرا یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ لکھتا ہے کہ میرا وجود انگریزی حکومت کے لیے ایک قلعہ، ایک حصار اور تعویذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنا اس کو اپنے کام پہ ناز تھا کہ میں نے جو یہ فساد پھیلایا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی اور ایسا بڑا فساد پھیلا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کے علماء نے اس کا تعاقب کیا، اس کی اچھی خبر لی۔ اب مرزا پریشان ہو کے حکومت سے مدد مانگتا ہے۔ مومن تو اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، کس سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ مرزا غلام احمد، اس کی جھوٹی نبوت کا ایک یہ بھی انداز دیکھو کہ یہ گورنمنٹ برطانیہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ لکھتا ہے ہمارے خاندان نے تو انگریز سرکار کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ فرق ہے، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں تاکہ ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے، کہ ہمارے جو مخالفین ہیں گورنمنٹ ان کو پکڑے اور سزائیں دے تاکہ کوئی ہماری مخالفت نہ کر سکے۔ تو ان کو مشکل میں خدا یاد نہیں آیا، کون یاد آیا؟ فرنگی یاد آیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کی کیسے کوشش کی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 380، اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ اب آپ اسلام کو سمجھتے ہیں نا؟ اسلام تو ہے اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ اب آپ بتائیں یہ جھوٹا نبی تھا نا، کافر تھا نا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ذرا اونچا بتائیں۔ پھر مرزا نے قرآن مجید کی عظمت پہ بھی دھبا لگایا۔ لکھتا ہے قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی میرے منہ سے نکلی ہوئی یہ باتیں ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے، یہ جھوٹا نبی تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے کہنے پہ آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یا آپ کا دل چاہتا ہے؟ دل کہتے ہیں نا، تو اونچا کہیں کہ مرزا کافر، مرزا جھوٹا، مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ اب اگلی بات سنیے،
جو کچھ میں اللہ کی وحی سے سنتا ہوں خدا کی قسم اسے ہر قسم کی خطا سے پاک سمجھتا ہوں۔ قرآن کی طرح میری وحی خطاؤں سے پاک ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اب یہ عبارت لکھنے والا بندہ جھوٹا نبی ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس نے حج کے عقیدے کو بھی مسخ کیا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان میں آنا نفلی حج کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ ہے کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد اس نے جہاد کی بھی نفی کی۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود جانتا ہے، اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد باقی رہے گا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اور مرزا قادیانی اس کے مخالفت میں کہتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے۔ آپ لوگ تھک چکے ہیں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا۔ میں اب آپ کو مرزا قادیانی کے کچھ دعوے سناتا ہوں۔ اس کے دعوے تو ہیں سینکڑوں، مگر ان میں سے 25 دعوے جو آسان ہیں، جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن کو سمجھ کے بندہ واقعی دل سے کہتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا، وہ میں آپ کے سامنے کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں سور مار ہوں۔ دوسرا دعویٰ میں امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں۔ تیسرا دعویٰ میں کرشن ہوں۔ چوتھا دعویٰ میں آریوں کا بادشاہ ہوں۔ پانچواں دعویٰ میں گورنمنٹ برطانیہ کا تعویل ہوں۔ چھٹا دعویٰ میں خاتم الاولیاء ہوں۔ ویسے مرزا کو ایک خطاب آج میں بھی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا تو خاتم النبیین تھے، اور مرزا قادیانی جو ہے یہ خاتم الکذابین ہے۔ یہ کیا تھا؟ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ پھر ساتواں دعویٰ میں مجدد مہدی اور مسیح ہوں۔ آٹھواں دعویٰ میں حجر اسود ہوں۔ پھر نواں دعویٰ میں بیت اللہ ہوں۔ پھر 10واں دعویٰ میں قرآن مجید ہوں۔ 11واں دعویٰ میں میکائیل ہوں۔ 12واں دعویٰ میں زندہ علی ہوں۔ 13واں دعویٰ میں مدینۃ العلم ہوں۔ 14واں دعویٰ میں مریم ہوں، ابن مریم ہوں۔ پھر 15واں دعویٰ میں ابن مریم سے افضل ہوں۔ پھر 16واں دعویٰ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ پھر 17واں دعویٰ میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے تمام انبیاء کی توہین کی۔ پھر 18واں دعویٰ تذکرہ مجموعہ وحی الہامات، اس میں لکھتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ اب آپ بتائیں رحمت للعالمین کون تھے؟ ہمارے آقا تھے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ بدبخت اپنے آپ کو رحمت للعالمین لکھتا ہے۔ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ مرزے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو؟ بھئی مرزے کی باتیں سنو تو صحیح نہ کہ اس نے کہا کیا ہے۔ بات کھلے گی تو پھر آپ ہم سے زیادہ
زور لگا کر اور جوش کے ساتھ کہیں گے کہ یہ پکا کافر تھا اور یہ جھوٹا نبی تھا۔ قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ پھر 18واں دعویٰ سنیے ذرا، میں عرش خدا ہوں۔ آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کیسا بے عقل انسان تھا، یہ تو سلیم العقل بھی نہیں تھا، ایک عام آدمی بھی نہیں تھا، یعنی ایسے دعوے کر رہا ہے کہ انسان سن کے ہی حیران ہو جائے۔ لکھتا ہے کہ میں عرش خدا ہوں۔ پھر 20واں دعویٰ سنیے، لکھتا ہے کہ میں خدا کی بیوی ہوں۔ 21واں دعویٰ، میں زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں۔ ہم تو نبوت کے دعوے کی بات کر رہے ہیں، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کیوں جی، زندہ کرنا اور مارنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دل سے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، زندہ کرنے والا اور مارنے والا کون ہے؟ اور مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے کہ میں زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں۔ پھر 22واں دعویٰ، میں مالک کن فیکون ہوں۔ کن فیکون کا مطلب کہ اللہ نے کن کہا اور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری صفت ہے، یہ تو اللہ کی صفت تھی، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میری صفت ہے۔ پھر 23واں دعویٰ کیا کرتا ہے؟ میں نطفہ خدا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی اس نے۔ پھر 24واں دعویٰ اس نے کیا، میں خود خدا ہوں۔ اور 25واں دعویٰ اس نے کیا، میں گویا خدا کا باپ ہوں۔ اب میں آپ کو آخر پہ ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ختم نبوت کا ایک نوجوان تھا، اس کو غیرت آئی، وہ ایک لاٹھی لے کے مرزے کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور وہاں جا کے اس نے خوب شور مچایا، جھوٹے باہر نکلو، میں تمہاری خبر لیتا ہوں، تم ایسے ہو، تم کافر ہو، تم فلاں ہو، تم، اس نے خوب شور شرابہ کیا۔ اب شور شرابہ کو سن کے گلی محلے کے لوگ بھی آ گئے تو ایک مجمع لگ گیا۔ اب دروازے کے اوپر اتنا مجمع لگا ہوا ہے، شور شرابہ مچا ہوا ہے، اور مرزا قادیانی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیوی نے آ کے کہا قادیانی کو کہ دیکھیں نا، ایک لڑکا اتنا ادھم مچا رہا ہے دروازے کے اوپر، اور اتنے لوگوں کو اس نے اکٹھا کر، آپ جائیں اور جا کے اس سے بات کریں۔ تو جب اس نے کہا نا کہ جائیں جا کے اس سے بات کریں، تو مرزا قادیانی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتا، مجھے وحی آئی ہے۔ تو بیوی نے پوچھا وحی کیا آئی ہے؟ کہنے لگا ٹیچی ٹیچی فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اور اس نے آ کے مجھے کہا یا ایھا النبیو، اندر ہی رہیو۔ تو اب آپ یہ ساری باتیں سن کے کیا نتیجہ نکال کے گھر جائیں گے؟ تو بہر علماء کرام نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں سمجھائیں، اور بہت جوشیلے انداز سے سمجھائیں، اور ماشاءاللہ جب میں آیا تو اس وقت تو ایک نوجوان خطیب
بہت ہی اچھے انداز سے اپنے مطمع نظر کو بیان کر رہے تھے۔ اور عجیب بات دیکھیں کہ ان حضرات نے اتنے جوشیلے حضرات کے بعد اس بوڑھے کو جو پوری طرح بات کرنا بھی نہیں جانتا اس کو آگ کے سامنے بٹھا دیا، مگر میرا مقصد تھا آپ کی ذہن سازی کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی ذہن سازی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو آپ ذرا دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شہداء ختم نبوت۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اب آپ تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ یہ عاجز پہلے توبہ کے کلمات پڑھا دے گا، پھر اس کے بعد ہم دعا کر کے محفل کا اختتام کریں گے۔ توجہ کے ساتھ بات سنیے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد ہیں یا عورتیں، جو کلمات توبہ کے یہ عاجز پڑھے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو دل کو منور اللہ فرما دیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار ول دل یار ول، اس کا مصداق بن جانا۔ اور پانچویں ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اور واقعی جب دل اللہ اللہ کہتا ہے تو پھر زندگی کا مزہ آتا ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں اور ہر وقت یاد کریں۔ ابھی آپ حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی دامن پھیلائے رکھے ہیں، اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ اپنی لقاء نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنی جنت نصیب فرما، اے اللہ اس ختم نبوت کے کام کے لیے اے اللہ ہمیں اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ جو اس کام میں لگے ہوئے ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے جتنے حضرات ہیں، اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ بری نظر والوں سے ان کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما، اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اے اللہ جتنے احباب دور قریب سے یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما، اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اے اللہ جو غیر مسلم ہیں اللہ ان کے دل میں نور ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیجئے، اور اللہ جو مسلمان اور ایمان والے ہیں اللہ ان کو ایمان کے اوپر مضبوطی عطا فرما، استقامت عطا فرما، سلامتی کے ساتھ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.